قل کہہ دیجئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل الکتاب، اہل کتاب والوں سے، تعالو تم آؤ، الی طرف، کلمات ایک بات کے، سواء برابر ہے، بیننا ہمارے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، اللہ مگر، نعبد ہم عبادت کریں، الا مگر، اللہ تعالیٰ کی، ولا اور نہ، نشرک ہم شریک ٹھہرائیں، بہی ساتھ اس کے، شیئن کسی کو بھی، ولا اور نہ، یتخذ پکڑیں، بعضنا بعض ہمارا، بعضاً بعض کو، ارباباً رب، من دون اللہ من سے دون سوائے اللہ تعالیٰ کے، فَإِن پس اگر تولوا وہ پھر جائیں، فقولوا تو تم کہو، اشہد تم گواہ ہو، بأننا بے شک ہم، مسلمون فرما بردار ہیں۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کو بتا دو کہ تمہارے درمیان مشترک ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بعض کو خدا نہ مانیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، پھر اگر وہ پھر جائیں تو تم کہو کہ گواہ ہو کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں، گواہ ہو جائیے گا بے شک ہم فرما بردار ہیں۔ کیا اب اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے پہلے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بنے دنیا میں آئے تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی اور کہا کہ یا اللہ پاک مجھے سیدھا راستہ دکھا، کیونکہ ان کے چاچا بت بناتے تھے اور پھر ان کی پوجا کرتے تھے، وہ ایک اپنے زمانے کے بہترین ہنر مانتے ہیں۔ تو ایک واقعہ وہ بھی آیا وقت کہ چاچا نے کہا کہ بھتیجے چل اس کو بیچ آئیں۔ اب آپ ان چیزوں سے سب بیزار تھے، آپ ہر وقت کہتے یا اللہ پاک جو سچ ہے وہ میرے سامنے لا۔ آپ نے چاچا کا حکم مانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، آپ نے اس کو خوب گندا کر کے بازار لے گئے اور کہا کہ اس کو خریدنا تو خرید لیں۔ انہوں نے کہا بھتیجے تو میرا کاروبار بند کرنا چاہ رہا ہے یا پھلانا چاہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا چاچا آپ جو مرضی سمجھ لیں، اور ایک بہانہ بنایا اور چلے گئے۔ خیر انہوں نے سورج دیکھا، اس کی عبادت کی، وہ ڈوب گئے۔ انہوں نے کہا اس کے اوپر بھی کوئی خدا ہے، ستارے دیکھے، ان کی عبادت کی، وہ صبح ہوئی وہ بھی چلے گئے نا۔ یہ اللہ پاک میں بہت بیزار ہوں، مجھے اصل حقیقت بتا۔
پھر اللہ تعالیٰ کا ظہور ان کے سامنے ظاہر ہوا۔ اس سے یہ ہے کہ جو آج کے دور میں جو متحرک فرقے بنے ہوئے ہیں وہ اللہ اور رسول سب کچھ ایک اپنے ہی نبی امام کو مانتے ہیں، ایک اپنے ہی نبی، ایک اپنی ہستی کو پکڑ لیتے ہیں، یہی ہمارا رب ہے، یہی ہمارا رسول ہے، یہی ہمارا سب کچھ ہے، اور احکامات کی، آیات مبارکہ کی نفی کرتے ہیں۔ اب جو مولا علی کے پیروکار ہیں وہ مولا علی کو خدا، رسول سب کچھ وہی مانتے ہیں، اور جو دوسرے متحرک فرقے ہیں وہابی، یہودی وہابی اور دیوبند، یہ وہ سب فرقے ایسے ہیں کہ جو سب کچھ اپنے ہی معبودوں کو اور ایک نبی بنا کر بھی وہ لے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کوا بھی حلال ہے، فلاں بھی حلال ہے، چھوٹی سی کتاب ہے الحق المبین، آپ اس کتاب کے 25 صفحات ہیں، آپ اس کتاب کو پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ متحرک جو فرقے ہیں ان کو کیوں ناری کہا گیا ہے، ان میں کچھ تمیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے علاوہ بھی وہ بیچ میں سب کچھ ڈال لیتے ہیں اپنے پاس سے۔ تو اس لیے صرف جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جو اللہ تعالیٰ کے معبود نے حکم دیا اور ہم ان کے وسیلے سے آگے چلتے ہیں، آپ انہی کو سب کچھ مانیں۔ یہ آیت اسی کے لیے ہی ہمیں ظاہر کرتی ہے۔ اب آگے قرآن کریم فرقان حمید میں ہے، یا اہل الکتاب کتاب لما کیوں تحاجون تم جھگڑتے ہو فی پس ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وما اور جو انزلت اتاری ہے ہم نے تورات اور والانجیل اور انجیل الا مگر من سے بعد افلا کیا تم نہیں تعقلون سمجھتے۔ اب اس سے یہ بات ثابت ہو گئی، قرآن کریم فرقان حمید میں ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کو یہودی یا عیسائی ثابت کرنے کے لیے کیوں جھگڑتے ہو، جبکہ تورات انجیل ان کے اوپر اتری ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کہ مرنے کے بعد کہتے تھے کہ کچھ لوگوں نے ان کی یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ وہ عیسائی تھے، حضرت ابراہیم عیسائی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے سامنے ہم نے ان کے اوپر یہ کتاب نازل کی اور اس میں تصدیق کی کہ تم اس بارے میں مت جھگڑو۔ حالانکہ قرآن کریم یہ آگے جواب دے گا کہ وہ ایک ہی دین حنیف پر تھے، وہ تو ان کے جھگڑنے کے بعد لوگوں کو اس لیے
جیسا کہ پہلے کہا گیا کہ لوگوں کو اس لیے بہلا رہے تھے کہ تم لوگ کیوں ان کے پاس جاتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، یہ تھے وہ تھے۔ حالانکہ کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہی اب اس کے جواب دے رہے ہیں کہ وہ نہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، نہ ہی عیسائی تھے، وہ ایک دین حنیف پر تھے جس پر بریلوی تھے۔ کیونکہ جب خانہ کعبہ شریف کی تعمیر ہو رہی تھی تو اس وقت وہ دعا مانگ رہے تھے۔ اس دعا سے یہ بھی ہے کہ وہ اپنے فرقے میں مکمل طور پر اللہ تعالیٰ سے رجوع کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے، دعا کر رہے تھے کہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آنے ہیں ان کو ہمارے ہی مذہب میں پیدا کیجیے گا، ہمارے ہی نسل میں پیدا کیجیے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری نسل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کیا، انہیں دین حنیف پر پیدا کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی نسل میں پیدا کیا۔ اور یہ صرف اپنی دکانیں چمکانے کے لیے ہی یہ بات کرتے ہیں کہ وہ اس مذہب پر تھے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ تو اے لوگوں، آپ لوگ اس بات پر کاربند ہو جاؤ کہ واقعی وہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب پر تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا۔ اب قرآن کریم فرقان حمید میں یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ان کی تصدیق کر رہے ہیں، ماں نہیں کانا تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی ولا اور نہ ہی نصرانین عیسائی، ولیکن اور لیکن کانا تھے وہ حنیف مسلمہ فرما بردار، کہ وہ دین حنیف پر تھے، جیسا کہ آپ کو پہلے بتا دیا گیا ہے۔ وماں اور نہ کانا تھے من المشرکین، مشرکوں میں سے، اور نہیں تھے وہ مشرکوں میں سے۔ اب ہمارے پاس اور مزید گنجائش نہیں بچتی۔ اتنا بے شک اولا قریب تر الناسی لوگوں کے، یا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، للذین واسطے ان لوگوں کے، اتبعوہ جنہوں نے پیروی کی ان کی، وہذا اور یہ النبی نبی ہیں، والذین اور جو لوگ آمنوا ایمان لائے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، ولی دوست رکھتا ہے، المؤمنون ایمان والوں کو۔ بے شک یہ سچی بات ہے، جو لوگ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں، یہ وہ نبی ہیں جو ایمان والے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پسند کرتے ہیں، دوست رکھتے ہیں، کہ یہ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے صحیح احکامات پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دوست رکھتے ہیں۔ ودت وہ چاہتا ہے، طائفۃ ایک گروہ، من سے
اہل الکتابی کتاب لو اگرچہ یضلونکم وہ گمراہ کریں تم کو، وما اور نہیں یضلون وہ گمراہ کرتے الا مگر انفسہم اپنی جانوں کو، وما اور نہیں یشعرون وہ سمجھتے۔ اے مسلمانوں، ایک گروہ اہل کتاب میں سے تم کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، وہ خود کو گمراہ نہیں کر رہا، حالانکہ وہ خود کو اپنے آپ کو گمراہ کر رہا ہے، مگر تم ان کو نہیں سمجھ سکتے۔ اب اس پہ یہی مڑ پھر دوبارہ وہی کہہ رہا ہے کہ جو صحیح قرآن کریم کو، صحیح مسلک کو پر چلتے ہیں، تو جس میں آپ کو کچھ خامی نظر آئے کہ یہ اپنا دماغ کا استعمال کرے کہ یہ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بہتر نہیں ہے، کیونکہ دنیا مختلف ذہن کے ساتھ بنائی گئی ہے کہ یہ میرے سونے کی تصدیق کر رہی ہے، یہ میرے سونے کے احکامات کو صحیح الفاظ کے ساتھ واضح طور پر بتا رہی ہے، یہی سچا فرقہ ہے۔ اور جو اس میں کچھ برائی یا کچھ بددعا یا کچھ نازیبا الفاظ استعمال ہوں، ان چیزوں سے پرہیز کریں، کیونکہ دنیا مختلف قسم کی ہے۔ کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الفاظ نازیبا بھی استعمال کر لیتے ہیں، اور کچھ ایک مثبت قوم کے الفاظ پیدا کر لیتے ہیں۔ اس میں کچھ لوگ حمزے کی بھی غلطی کر لیتے ہیں، کچھ اس میں حمزہ ڈال لیتے ہیں، جیسا کہ ایک قاری مستند قاری ہوتا ہے جس نے تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھا ہوتا ہے اور وہ تجوید کے ساتھ ہی قرآن پاک کو سکھاتا ہے۔ اسی طرح ایک عام مولوی ہے، اس نے تجوید کے ساتھ قرآن پاک نہیں پڑھا، یہ دونوں اکٹھے تو نہیں ہو سکتے، یہ دونوں ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے جو تجوید کے ساتھ اور احکامات الہی کے ساتھ مل کر قرآن کریم کو پڑھاتا ہے، اس کو سمجھاتا ہے، وہی آپ کو نازیبا الفاظ سے پرہیز کرتا ہے، پھر آپ اس کی باتوں پر عمل کریں، دوسری باتوں پر آپ عمل نہ کریں۔ تو قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا اے اہل الکتاب لما کیوں تم تکفرون انکار کرتے ہو آیتوں کا اللہ تعالیٰ کی، وانتم اور تم تشہدون تم گواہ ہو کہ اہل کتاب کیوں تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہو اور تم حالانکہ تم گواہ ہو۔ تو اس لیے ان لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں رد و بدل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپاتے ہیں اور ان کو صحیح طور پر نہیں بیان کرتے، کیونکہ ان کو واضح کرایا جا رہا ہے کہ تم بھی اسی مٹی سے بنے ہو، تم گمراہی سے اپنے آپ کو پیچھے کر لو اور اپنا منہ گمراہی سے موڑ لو۔ اس میں ان کی طرف تصدیق ہے۔ یا اہل الکتاب کتاب
لما کیوں تم تلبسون ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ، اور وتکتمون اور تم چھپاتے ہو الحق حق کو، وانتم اور ہو تم تعلمون جانتے۔ اے اہل کتاب کیوں تم حق اور باطل کو اکٹھا کرتے ہو اور حالانکہ تم جانتے ہو۔ بات تھوڑی سی مختصر سی ہے، اس لیے کہ جو دنیا کی آسائشوں میں کھو جاتے ہیں ان کو پھر دنیا ہی دنیا نظر آتی ہے اور ان کو دین کی طرف لا رہے ہیں کہ اور جو دین کی طرف دین میں مائل ہو جاتے ہیں ان کو دنیا نظر نہیں آتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو دین میں کھو جاتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں، اور جو دین سے دنیا داری میں گھس جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تنبیہ کرتے ہیں، ان کو یاد دلاتے ہیں تم نے ایک روز ہمارے پاس آنا ہے تو تم اس چیز سے باز آ جاؤ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔